آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ ہم خدا کی روح کو سیکھ رہے ہیں، اور خدا کی روح کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کلام میں، تعلیم میں یہ بتایا تھا کہ خدا جو ہے وہ لامحدود ہے، خدا کی روح جو ہے وہ لامحدود ہے، اور خدا کی لامحدود روح جو ہے وہ خداؤں کا مجموعہ ہے۔ آمین۔ اب اس کو ہم نے سیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے خداؤں کا مجموعہ بھی ہیں، وہ ہم دیکھنے کے لیے کیا خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی گواہی دی؟ کیا یسوع مسیح یہ تعلیم دے کر گئے؟ کیا خداوند یسوع مسیح نے یہ بھید اور مکاشفہ خدا کی روح کا ہم تک پہنچایا؟ ہاں، خداوند یسوع مسیح ہی نے صرف خدا باپ کی روح کے بارے میں، خدا کی روح کی سچائی اور خدا کی روح کی حقیقت بیان کی۔ یسوع مسیح ہی نے خدا کی اس سچائی کو بیان کیا ہے، اور انجیل مقدس جو چاروں انجیلیں لکھی گئی ہیں وہ آج تک کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور جتنے لفظ، جتنا کلام، جتنی باتیں، جتنے بھید، جتنا مکاشفہ، جتنی تعلیم، جتنا علم یسوع مسیح نے انجیل میں دیا ہے، آج تک کسی نے بیان نہیں کیا اس طریقے سے اور پورا اور مکمل طور پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، چونکہ پہلی بات ہے یسوع مسیح خود خدا ہے۔ میں آج اس کو ایکسپلین نہیں کر رہی، لیکن خداوند نے چاہا تو جلد اس بات کو میں ایکسپلین کروں گی کہ یسوع مسیح مکمل خدا ہیں، کیونکہ اس کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم خدا جو ہے وہ باپ ہے، اور خدا کی روح جو ہے وہ لامحدود ہے، اور خدا کی روح کیسی ہے اس کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی روح کو، یسوع مسیح کو سیکھنا، اور یسوع مسیح خود کلام ہے اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جو پھل ہیں اور صفات ہیں، قدرت، اختیار، ان کو سیکھنا بہت زیادہ لازمی ہے، تو ہی ہم یہ جان سکیں گے کہ یسوع مسیح خود خدا ہے۔ اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، کہ یسوع مسیح کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو لوگ یہ جان سکیں کہ ہم کیوں یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ ہم کسی نبی کو خدا نہیں جانتے، ہم کسی نجات دہندے کو نہیں، بچانے والے کو نہیں خدا جانتے، وہ حقیقت میں خود خدا ہے، اور وہی خدا ہمارا نجات دہندہ بنا، وہی خدا ہمارا فدیہ دینے والا بنا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم کسی نبی کو، کسی انسان کو خدا نہیں سمجھ رہے، بلکہ خدا کو ہی خدا مانتے جانتے اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو خدا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یسوع مسیح کو جاننے سے پہلے میں خدا باپ کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خدا باپ کی جو روح ہے وہ کیسی ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا روح ہے۔ یہ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے۔ اب وہ روح ہے، تو جب تک ہم روح کو نہیں جانیں گے ہم کیسے خدا کو سمجھ سکتے ہیں؟ اب خدا کی جو روح ہے، کیا خداوند یسوع مسیح ہی نے صرف یہ بتایا کہ خدا جو ہے وہ روح ہے، اور کسی نے ایسی گواہی، ایسا مکمل تعلیم اور کلام نہیں، بلکہ صرف اور صرف یسوع مسیح نے یہ لفظ بولے کہ خدا جو ہے وہ روح ہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح ہی خدا کی روح کے بارے میں جانتے ہیں، اور یسوع مسیح ہی خدا کی روح کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور خدا کیسے ہیں، یسوع مسیح ہی صرف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کو جانتا ہوں اور باپ مجھے۔ یہ بائبل مقدس میں آیت لکھی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کو جانتا ہوں، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا۔ اور اگر جب یسوع مسیح ہی باپ کو جانتے ہیں تو پھر یسوع مسیح ہی باپ کا بیان کریں گے نا۔
پھر یسوع مسیح ہی باپ کی روح کے بارے میں بتائیں گے نا، تو ہی یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جو باپ ہے، جو خدا ہے، وہ روح ہے۔ اب ہم اس روح کو سیکھ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یسوع مسیح نے یہ بھی بولا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اکثر اوقات میں نے غیر قوموں کی بھی باتیں سنی ہیں، میں اس کو بھی تھوڑا آج اس میں کلیئر کروں گی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح خود یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور میں اس سے چھوٹا ہوں، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے۔ جن کو خدا یہ فضل دیں گے صرف وہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع کیا اپنے آپ کو چھوٹا کہتے ہیں اور خدا کو بڑا کہتے ہیں؟ یا یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ثابت کریں کہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں تو انسان ہوں اور وہ مجھ سے بڑا ہے کیونکہ وہ خدا ہے؟ کیا یہ ڈیفرنس بیان کریں؟ ہرگز نہیں۔ وہ یہاں پر یہ بیان نہیں کر رہے، بلکہ وہ خدا کی روح کے بارے میں یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میرا باپ میں جو خدا ہے وہ روح ہے، اور اس کی روح کیسی ہے؟ اس کی روح میں باپ جیسی صفات ہیں۔ یہ میں نے کلام پہلے بھی تھوڑا سا ڈالا ہے یوٹیوب پہ، آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ تعلیم دی ہے، لیکن آج اس کو اور گہرے طور پر میں بتا رہی ہوں کہ باپ کے مطلب کیا ہیں۔ اب یسوع مسیح خدا کی روح کو باپ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح خدا کی روح جو باپ ہے اس کے مطلب بیان کر رہے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، اور میری روح میں اور خدا کی روح میں یہ فرق ہے کہ خدا کی روح باپ جیسی صفات رکھتی ہیں اور میری روح بیٹے جیسی صفات رکھتی ہیں۔ ان دونوں روحوں میں یہ فرق ہے، نہ تو صفات کا، نہ قدرت کا، نہ اختیار کا، نہ کاملیت کا، نہ راست بازی کا، نہ نیکی کا، نہ محبت کا، بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گی کوانٹٹی کا۔ ٹھیک ہے؟ کوانٹٹی کا، صفات کا فرق نہیں، قدرت کا فرق نہیں، نیکیوں کا فرق نہیں، لیکن کوانٹٹی کا۔ اب اس کو سیکھنے کے لیے میں خدا کا بہت زیادہ شکر کرتی ہوں کہ خدا نے یہ دنیا بنائی۔ اگر خدا یہ دنیا نہ بناتے تو ہم جیسے انسان اپنی بے عقلی سے جتنا مرضی توڑ مڑوڑ کے خدا کو سمجھنا چاہتے تو ہم اس کا حشر نشر کر دیتے۔ ہم کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، لیکن شکر ہے خدا کا کہ خدا نے اس دنیا کو کلام سے بنایا، اپنی روح سے بنایا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گی کیوں یہ دنیا ایسی ہے۔ اب سیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں باپ کے لفظ کو، اور جو یسوع نے کہا وہ مجھ سے بڑا ہے، اور بڑا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ خود خدا نہیں ہے، وہ بڑا ہے اور وہ باپ ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے باپ کے مطلب اس دنیا سے سیکھیں گے۔ جب ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم، کیونکہ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس کو باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لڑکا مرد پیدا ہوا ہے تو ہم اس کو باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ ہم اس لڑکے کو، اس بچے کو، اس آدمی کو، اس مرد کو کب تک باپ نہیں کہتے؟ جب تک اس کے اندر سے بیٹا یا بیٹی نہ نکلے۔ میں پھر سے یہ لفظ بولوں گی، جب تک اس میں سے بیٹا یا بیٹی نہ نکلے۔ اس کا مطلب نکلنے کی وجہ سے وہ آدمی، وہ مرد یا وہ عورت، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس کا باپ ہے۔ سمجھ آئی؟ تو باپ کہاں سے بنتا ہے؟ باپ کیسے بنتا ہے؟ باپ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ مرد باپ کب کہلاتا ہے؟ اس کو کب باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ جب اس میں سے بیٹا یا بیٹی نکلتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کا باپ ہے۔ آمین۔ تو اس آدمی، یہ پھر یہ نہیں کہ وہ باپ ہے بن گیا تو پھر وہ آدمی نہیں کہلائے گا، وہ آدمی بھی ہے
اور وہ باپ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب خدا ہے, وہ خدا ہے. جب وہ خدا ہے اور اس میں سے کوئی چیز نکلے گی, وہ روح میں سے روح نکالے گا, اس کی روح میں سے وہ اپنی مرضی کے مطابق روح ایک نکالے گا, تو خدا ہی رہے گا, لیکن وہ ساتھ میں باپ بھی کہلائے گا. ہم یہاں پر انسان فوراً سے باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں, تب ہم سوچتے نہیں. کیا جو بیٹا اس میں سے نکلتا ہے, کیا وہ اپنے باپ کو یہ کہے گا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ یہ مجھ سے بڑا ہے کیونکہ میں اس میں سے نکلا ہوں. صفات ایک جیسی, قدرت ایک جیسی, سب کچھ ایک جیسا, رنگ روپ ایک جیسا, لیکن وہ کہے گا چونکہ میں اس میں سے نکلا ہوں, یہ مجھ سے بڑا ہے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے خدا کو باپ سمجھنے کے لیے ہمیں باپ کے مطلب آنے چاہیے. اب اس باپ میں سے ایک بیٹا نکلا. ہم چونکہ خدا کی روح کو سیکھ رہے ہیں, تو کیا خدا کی روح, پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کیا خدا کی روح ایسی لامحدود ہے کہ جس میں سے ایک دفعہ ایک بیٹا نکلے تو وہ ختم ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم مزید سیکھیں گے. انسان یہاں پر جب آدمی باپ بنتا ہے تو اس کے ایک ہی بیٹا یا بیٹی نکلنے کی گنجائش ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. کسی کے 3 بیٹے ہیں, کسی کے 5 بیٹے ہیں. یہ خدا کی قدرت کیوں ایسی انسانوں پر ہے؟ کیونکہ خود وہ خدا ایسا ہے. وہ خدا خود ایسا ہے, ایسی قدرت رکھتا ہے. وہی قدرت اور وہی سسٹم اس خدا نے ہم انسانوں میں ڈال دیا. میں جسمانی سسٹم کی بات نہیں کر رہی. وہ روح ہیں اور ان کے اندر روح کا ایسا سسٹم ہے, اس لیے وہ سسٹم انہوں نے جسم میں انسانوں کے لیے ڈال دیا. اور یہ روح میں انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا کہ انسان اپنی روح یعنی سول میں سے روح نہیں نکال کے اپنے لیے بیٹا پیدا کر سکتا. اگر نکالے گا تو مر جائے گا. اس کے لیے اتنا ہی کافی کہ اس کی اپنی ہی روح اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. لیکن خدا کی روح کے بغیر ہماری سول زندہ نہیں ہو سکتی. اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک باپ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, اگر وہ اس کی کوئی محدود یا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اولاد کے لیے, 1 2 3 4 5 وہ پیدا کر سکتا ہے, تو کیا خدا کی لمٹ ہے؟ خدا باپ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ باپ ہے. باپ کا مطلب ہے کہ ایک نہیں, جتنے مرضی اپنی مرضی کے مطابق وہ جتنی مرضی اولاد پیدا کر سکتا ہے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ جو خدا جس کی روح ہم سیکھ رہے ہیں, اس روح میں سے خدا نے ایک بیٹا نکالا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا اپنی روح میں سے اور بیٹے نہیں نکال سکتے؟ ہم اس بات کو سیکھنے کے لیے آج چلیں گے روح القدس کی طرف. کیونکہ روح القدس کون ہے؟ خدا کا تیسرا حصہ. اس کو ہم شخص یا پرسن نہیں کہیں گے. یہ میں نے پہلے بھی بات کہی تھی, لیکن اس کو میں ابھی نہیں بتا رہی. لیکن ابھی ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے کہ خدا کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے روح القدس. یہ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیت. اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں, اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. آمین. خدا کا شکر ہے.
اب خدا کی روح کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی روح لامحدود ہے اور خدا کی روح باپ کی صفت رکھتی ہے، اس لیے خدا جو ہے وہ باپ کہلاتے ہیں۔ اب خدا نے، کیونکہ جب کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کو ہم کہتے تھے جس میں سے نکلی ہے وہ اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم نے دیکھا کہ خدا کی روح میں سے خداوند یسوع مسیح نے یہ آ کے سچی گواہی دی کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، یہ بھی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ میں سے جب روح میں سے ایک اور روح نکلی تو جس میں سے نکلی وہ باپ ہو گیا، یعنی یہ خدا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی روح، ایک تو کامل خدا کلام نکالا، دوسرا خدا نے جو کہ شخص پرسن میں آئے گا، لیکن تیسرا حصہ خدا نے اپنے اندر سے اپنی روح میں سے روحیں بھی نکالیں۔ کتنی یہاں پہ لکھی ہیں؟ 7۔ 7 کا مطلب میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، کاملیت اور کمپلیشن کو شو کرتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے اور اتنی کافی ہیں، اس سے مکمل کام ہو سکتا ہے، کامل کام ہو سکتا ہے۔ اتنی ہی ضرورت تھی کہ 7 روحیں ڈیوائیڈ کر کے، سیپریٹ کر کے ان کو علیحدہ رکھا جاتا، وہ ہم بعد میں اس کو سیکھیں گے۔ لیکن خدا کی روح، اس کا مطلب ہے کیسی روح ہے کہ بیٹا بھی نکالا۔ اب خدا اپنی روح میں سے 7 مکمل کامل قدرت سے بھری، پھلوں سے بھری، اختیار سے بھری روح جو خود خدا ہے، جو صفات خدا کی ہے، قدرت اور اختیار، محبت، نیکی، راست بازی، جو خود خدا ہے، زندگی، کلام، وہی ویسی ہی چیزیں جب باہر نکلیں گی اور اس کو ساتھ میں خداوند علیحدہ رکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ روحیں بھی ساتھ کی ساتھ مکمل خدا کی صفات اس لیے رکھتی ہے کیونکہ خدا میں سے نکلی ہیں۔ جب آپ چینی میں سے جتنی مرضی چینی کے ڈھیر لگا دو گے، ایک میں ایسے کرتی ہوں کہ ایک بہت زیادہ ہم کافی زیادہ چینی لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک کمرہ بھر لیتے ہیں۔ میں کیا کرتی ہوں کہ اس میں سے پہلے ایک گلاس چینی بھر کے رکھ کے علیحدہ ڈھیر لگا دیتی ہوں، لیکن اس ڈھیر کے اوپر میں کوئی کور بھی لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسری پھر میں کیا کرتی ہوں، پھر اسی چینی میں سے 7 علیحدہ چینی کا ڈھیر لگاتی ہوں، لیکن گلاس میں بھر کے میں نے 7 ڈھیر لگا دیا، لیکن اس کے اوپر میں کور نہیں چڑھا رہی۔ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کمرہ چینی سے بھرا ہوا ہے، کیا اس کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی؟ اس کو بھی آج ہم سیکھیں گے۔ اگر ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم نے 7 گلاس، پہلے 1 نکالا پھر 7 نکالا، تو 8 گلاس نکالنے سے چینی کی مقدار ضرور کم ہوگی، لیکن کیا خدا کی روح نکالنے کے باوجود بھی کم ہوتی ہے؟ آج ہم یہ بھی سیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ خدا کی روح جس کو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ہے، کیوں بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، اور اگر وہ اس میں سے روح نکال لیتے ہیں، بیٹا بھی نکلا ہے اور 7 روحیں بھی علیحدہ کر دی، تو خدا کی جو روح ہے اس میں کمی کیوں نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے؟ خدا کی روح میں کیا ایسی خاصیت ہے؟ خدا کی روح خود سے کیا کرتی ہے؟ وہ ایسا کیا اس کے اندر کہ جو نکال بھی لو تو وہ اس میں کمی نہیں آتی؟ ہم کہیں سے بھی کچھ بھی چیز نکالتے ہیں، وہ کتنی بھی کیوں نہ بڑی ہو، اس میں کمی تھوڑی تو آتی ہی ہے۔ خدا کی روح کے اندر کمی آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہم سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روحیں خدا نے 7 روحوں کو، میں اس طرح سے کہوں گی، علیحدہ کر کے اپنے آگے رکھا ہے، وہ روحیں خدا نے ہم سے وعدہ کیا کہ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے گا وہ انعام میں روح القدس پائے گا، اور وہ روح القدس ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے بدن میں آتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ میں آگے نہیں پڑھی، قوت پاؤ گے۔ روح القدس کیا ہے؟ قوت،
ताकत। अब ये ताकत हम बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम कुव्वत पाओगे, इसका मतलब है वो कुव्वत हमारे अंदर डाली जाती है, उंडेली जाती है। बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि हर बशर पर मैं अपनी रूह उंडेलूंगा। इसका मतलब है कि ये वो रूह है जो खुदा हमारे अंदर उंडेलते हैं, वो खुद खुदा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा में से निकला है, वो ढेर बाहर है, और वही सफ़ात जो खुद खुदा रखते हैं, जब बाहर निकलेगी तो वो सफ़ात बदलेंगी नहीं। अब वो रूह हमारे अंदर आते हैं। और पिछली दफ़ा हमने ये सीखा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं रूह अपनी नाप के नहीं डालता। अब जब खुदा हम सबको वो रूह देते हैं तो वो रूह हमारे अंदर कैसे काम करती है? जब कोई भी इंसान तौबा करता है और उसके अंदर वो रूह एक दफ़ा आ जाता है तो खुदा एक इनाम में एक बख्शिश देते हैं, हम उसको देखते हैं। अब वो जो बख्शिश है वो मरकज़ की इंजील 16वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। आमीन। मैं सारा नहीं पढ़ी, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। अब ये जो बख्शिश दी जाती है और हमें नई नई ज़ुबानें मिलती हैं तो इससे वो खुदा का रूह जो हमारे अंदर उंडेला जाता है वो किस तरह से काम करता है, इसको हम सीखेंगे। पहला करंथियों 14वां बाब उसकी 4थी आयत, जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। आमीन। इसका मतलब है कि ये जो रूह उंडेला जा रहा है ये खुद खुदा है। ये खुदा जब हमारे अंदर आता है तो इसका सिस्टम क्या है? पहली बात है ये कुव्वत है, ये हमें कुव्वत देती है। लेकिन जब रूह ये अंदर हमारे आता है और इसके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं, इस कुव्वत खुदा की रूह के साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं। कैसे? जो बरकत बख्शिश हमें नई नई ज़ुबानें बोलने के लिए दी गई हैं ये फजूल नहीं है। जब ये ज़ुबानें हमें दी गई हैं तो करंथियों की खत में लिखा है कि जब तुम बेगाना ज़ुबानें बोलोगे, यानी जो बख्शिश तुम्हें रूहुल कुद्स के साथ नई नई ज़ुबानें दी गई हैं, अगर तुम इनको बोलोगे तो तुम तरक्की करोगे। किसमें? बिजनेसमैन बन जाएंगे, करोड़पति, ज़्यादा गोल्ड आ जाएगा, नए खूबसूरत कपड़े, क्योंकि दुनियावी तरक्की का मतलब यही है। अच्छा खाना पीना हो जाएगा, ज़्यादा बंगले बन जाएंगे, ढेर सारे नौकर चाकर और बहुत आराम। तो मैंने बहुत तरक्की की, मैंने बहुत मेहनत की। वाह! हमारी तरक्की जिस्म की तरक्की पर हमारा ध्यान है। हम किसको तरक्की कहते हैं? मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, बहुत अपनी तारीफ करते हैं, बहुत खुश होते हैं। अभी तो मेरे आपका एक्सप्रेशंस नहीं नजर आएंगे यूट्यूब पे, लेकिन बहुत खुश होते हैं, बहुत मज़े आते हैं उन्हें ये कहते हुए, मैंने बड़ी तरक्की की, मैंने बड़ी मेहनत की, मैं कहां से कहां पहुंच गया, अभी तक जहन्नुम की आग में ही है। कहां से कहां पहुंच गया? जिस गुनाह में तू पैदा हुआ उधर का उधर ही है। कहां से कहां पहुंच गया? जो तेरी रूह की गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो तब्दील नहीं हुए, तू उन्हीं गंदी आदतों में है, उन्हीं बुरे फलों में तू रहता है। तरक्की कौन सी की? मैं उस तरक्की की बात नहीं कर रही, पालूस उस तरक्की की बात नहीं कर रहा कि तुम लोग तरक्की करोगे। ये कौन सी तरक्की है? बाइबल मुकद्दस में गैर जुबान के बाद लिखा है तरक्की, और गैर जुबान जो है वो रूहुल कुद्स के बाद मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि रूहुल कुद्स की तरक्की की बात की जा रही है। हम तरक्की किसको कहते हैं? हम तरक्की का मतलब होता है थोड़े स्नेह से ज्यादा हो जाना, थोड़े से बहुतात हो जाना, ढेर सारा हो जाना, उसको कहते हैं तरक्की। कम से ज्यादा होना तरक्की। अब जब खुदा ने रूहुल कुद्स दे दिया तो इसका मतलब है तरक्की की फिर क्या जरूरत हुई? इसका मतलब खुदा ने कितना दिया? कितना दिया? थोड़ा दिया। तो तरक्की तुम करो, तरक्की तुम करो, तुम मेहनत करो। समझ आई? तरक्की करने के लिए कहा गया है। किसमें?
روح القدس میں. اور روح القدس کیا ہے؟ قوت. روح القدس کیا ہے؟ خدا. خدا کی روح, خدا کا تیسرا حصہ. آمین. ترقی کس میں کرنی ہے؟ خدا کے روح میں. اب خدا کا سسٹم کیا ہے؟ خدا ترقی کرنے کو کہہ رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں لفظ لکھا ہے کہ خدا نے جب یہ دنیا تخلیق کی, خلق کی, بنائی اپنی قدرت سے, تو خدا نے ترقی کر کے بنا کے دے دی. لو آدم اور ہوا اس میں رو, میں نے ترقی کر کے دیا ہوا ہے. ساری بلڈنگز ہیں, آپ کے سارے جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں وہ بھی ہیں یہاں پر, ٹی وی بھی ہے یہاں پر, موبائلز بھی ہیں اور گاڑیاں بھی ہیں, تو تم لوگ جیو. نہیں, لکھا ہے پسینے سے کھا, ترقی تو کر. زمین میں نے دی, قدرت اس میں نے ڈال دی ہے, اس سے ترقی تو نے کرنی ہے. ہم خدا کے ایکچولی سسٹم کو سیکھ رہے ہیں. خدا کیسے کام کرتے ہیں؟ خدا قدرت ضرور دیتے ہیں, سورس دے دیتے ہیں, وسیلہ دے دیتے ہیں, ایک چیز دے دیتے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں دی ہے, اب ترقی تم کرو. روح القدس کی ترقی کو سیکھنے سے پہلے ہم جسمانی ترقی کو یہ دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب میں خداوند کیا کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 22ویں اور 28ویں آیت لکھا ہے, اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو. آمین. اور آگے لکھا ہے, اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں. آمین. اسی طرح ہم 28ویں آیت دیکھیں گے, لکھا ہے, اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو, اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. آمین. خدا کا شکر ہے. یہ کلام سنانے کا مقصد یہ ہے, یہ آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے جملے ہم سمجھ جائیں. جن کو میں جملے کہہ رہی ہوں, بات کہہ رہی ہوں, ایکچولی خدا کی ہر کہی ہوئی بات کلام ہے, ٹھیک ہے, لیکن جملے اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں بآسانی کہ جب خدا کوئی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے خدا کی ذہنیت, خدا کا روح ہے. ذہنیت, دل اور نیت ہمیں کسی انسان کے بات کرنے سے پتہ چل جاتی کہ یہ اس وقت کیا چاہتا ہے, اس کی کیا نیت ہے, تو ہم اس کے جملوں سے سمجھتے ہیں. اسی طرح اب خدا کی ذہنیت, دل, نیت اور یہ چیزیں سمجھنے کے لیے میں خدا کا ذہنیت نہیں کہوں گی, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی, اور کہنا بھی یہی چاہیے کہ خدا کی روح. اب جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ خدا کی روح ہی ایسی ہے. وہ کیسے کام کر رہی ہے؟ وہ یہ نہیں کرتی کہ ہمیں پکا پکایا دے کر ہمارے سامنے رکھ دیں اور کہیں کھاؤ. وہ کیا کہتے ہیں, ان کی روح کیسی ہے؟ وہ ہم سے چاہیں گے کہ ہم محنت کریں, ہم خود سے محنت کریں, لیکن اس محنت کے پیچھے جو جو چیزیں درکار ہیں وہ اپنی قدرت سے ہمیں وہ دیں گے. اب اسی طرح خدا نے دنیا جب خلق کی تو خدا نے اپنی قدرت سے جتنی چیزیں ہمیں درکار تھیں اس محنت کے لیے وہ خدا نے ہمیں خود دی. لیکن خدا نے قدرت جو ہمیں چاہیے تھی وہ تو دی, لیکن خدا نے ان کو بلڈ نہیں کیا, بنایا نہیں. خدا نے وہاں چھوڑ دیا. خدا نے صرف اتنا دیا اور خدا نے کہا ان چیزوں کا استعمال کر کے تم لوگ پھلو اور بڑھو. پھلو اور بڑھو اور برکت دی. یہ ایک ترقی کے لفظ ہیں. خدا کیسے کام کرتے ہیں؟ خدا ایسے کام کرتے ہیں کہ خدا اپنی روح سے ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پھلو, بڑھو اور ترقی کرو. بڑھو کا مطلب ہے ملٹیپلائی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں جو خدا نے ہریابل بنائی ہے, درخت, پھول, پھل. اب دنیا میں جب خدا نے آدم اور ہوا کو باہر باغ عدن سے نکالا تو کیا سب کچھ بنا پڑا ہوا تھا؟ لکھا ہے پسینے کی کھا. تو خدا نے اس نے کیا کیا, ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں بآسانی کہ آج کل کی دنیا میں ہم جو کسان ہے وہ کھیتی پر کھیتی کرتا ہے.
ہل چلاتا ہے, محنت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, پھر جا کے اناج, چاول, پھل پھول, سبزیاں ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک دانے سے, ایک بیج سے, ایک سیڈ سے. خدا کیا کرتے ہیں؟ سیڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سیڈ پہ محنت کر, محنت کر اور ترقی کر, پھل اور پھول پیدا کر, اور جب وہ زیادہ ہو جائیں گے تو خدا کہہ رہے ہیں لے تو پھلا اور بڑا ہے. ہر سسٹم ایسا ہے. اب وہ خدا کیسے کرتے ہیں کہ ہم ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کے اوپر کتنے ہی پھل لگتے ہیں. آم کا لے لو, پھر اس کے بعد دوبارہ اسی ایک درخت کے وجہ سے کتنے ہی اور اس پھلوں اور اس سیڈ کی وجہ سے اور کتنے درخت لگ جاتے ہیں. اسی طرح اسی ایک درخت کی وجہ سے کتنے ہی اور درخت لگیں گے, ان اور درختوں کی وجہ سے درخت بنتے جائیں گے اور پھل اگتا جائے گا, اور پھر ان پھلوں میں اور زیادہ بیج ہوں گے, سیڈ ہوگا, اور وہی سیڈ دوبارہ استعمال کیا جائے گا اور وہ کام میں آئے گا. آمین, سمجھ آئی؟ یہ ہے خدا کا روح کا سسٹم. یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ پھلو اور بڑھو اور ترقی کرو, یہ خدا کے روح میں ہے. اب خدا ایک بیج میں یہ طاقت ڈالتے ہیں کہ وہ پھٹتا ہے, اس کے اندر سے پودا باہر نکلتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے. یعنی کس میں؟ ایک سیڈ میں. اگر جسمانی طور پہ ایک سیڈ میں, ایک بیج میں اتنی قوت اور قدرت ہے کہ وہ خود سے ملٹیپلائی ہوتا ہے, وہ خود سے ملٹیپلائی ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایسی بے جان چیز جو خود سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی, آپ اس کے اوپر محنت بھی کرو گے تو وہ ملٹیپلائی پھلے گا, بڑھے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیج کیا کرتا ہے؟ خود سے جب اس میں محنت کی جاتی تو وہ پھلتا اور بڑھتا ہے, وہی ایک بیج. یہ خدا کا کام ہے, یہ خدا ایسے کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب ہم انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں, جب ایک آدمی, ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے, جب وہ آدمی بنتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اور وہ ایک آدمی سے جتنے بھی اس کے بچے ہوں گے تو کتنا پھل گیا, کتنا بڑھ گیا, جو خدا نے بائبل مقدس میں لکھا ہے پھلو اور بڑھو. اس نے کیا ایسا ہے کہ وہ ایک کا ایک ہی رہ جاتا ہے؟ وہ پھلتا اور بڑھتا ہے ایک ہی سے. میں سکھا رہی ہوں کہ خدا کی ایک ہی روح سے کیا کیا ہو سکتا ہے, ایک سیڈ سے کیا کیا ہو سکتا ہے, خدا کیسے کام کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ترقی کرو. اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا کا یہ سسٹم ہے, اور روح القدس جو ہے, جو قوت ہمیں دی جاتی ہے, اور وہ غیر زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس میں دعا کرنی ہے. تو جب ہم اس میں دعا کرتے ہیں تو ہمارا جو روح ہے وہ کس طرح سے ترقی کرتا ہے. جتنی زیادہ ہم غیر زبانیں بولیں گے, ہم خدا کے روح کے ساتھ ٹھہریں گے, وقت گزاریں گے, تو وہ جو خدا نے ایک بیج ہمارے اندر اپنی روح کا ڈالا ہے, ایک بیج جو ہماری روح کے اندر خدا نے اپنی روح کا تیسرا حصہ ڈالا ہے, خدا کا تیسرا حصہ ہمارے اندر آیا ہے. تو جب ہم دعا کریں گے, اس میں ٹھہریں گے, تو وہ روح اس بیج کی طرح پھٹے گا, تنا بنے گا, ٹہنیاں بنیں گی, پتے آئیں گے, پھل لگیں گے. آمین. تو یہ خدا کا سسٹم ہے. تو اس کا مطلب ہے خدا کی روح کا ایک ہی بیج. اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے 7 روحیں. تو کیا 7 لوگوں کو ہی صرف روح القدس ملا ہے؟ خدا نے کہا ہر بشر. چلو ہر بشر سے ہی دیکھتے ہیں, تو بشر ہی دیکھ لو کتنے زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ 7 روحیں ہیں وہ 7 لوگوں میں ڈالنے کے لیے صرف 7 ڈیوائیڈ کی ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا اس روح میں سے ایک ایک بیج بھی نکالتے ہیں, تو وہ ایک بیج بھی پورے خدا کے روح کے برابر صفات رکھنے کے لیے خود سے ملٹیپلائی اور بڑھتا ہے ہمارے اندر. خدا کی جو روح ہے جب وہ ہمارے اندر انڈیلی جاتی ہے, وہ خود سے روح ایسی صفات, ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ روح
बीज की तरह खुद ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर जो ज़्यादा दुआ करता है, अमल करता है, 30, 60 और 100, आमीन। तो क्या वो रूह सिर्फ, वो रूह का बीज सिर्फ 30, 60 और 100 की लिमिट रख सकता है? नहीं, वो 30, 60 और 100 और कामिल खुदा भी बन सकता है, क्योंकि वो खुद खुदा है। लेकिन बनाने, मेहनत, तरक्की बढ़ाने पर इंसार है कि वो बीज जो खुदा का रूह हमारे अंदर डाला गया है, अगर हम उसका जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना फलता और बढ़ता है और तरक्की करता है। ये वो तरक्की है जो हमें खुदा चाहते हैं। और दूसरी बात जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि खुदा का रूह खुद से ही ऐसा है कि वो अपने ही अंदर फलता है, बढ़ता है। उसको और रूह, इसलिए तो जब खुदा के अंदर से रूह निकलती है तो वो कम नहीं होती, वो खुद ब खुद ही मल्टीप्लाई होता है। अब हमारी सोल इस तरह की नहीं है, वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं होती, जहाँ है वहाँ की वहाँ ही रहती है। इसको मज़ीद सीखने के लिए हम आगे सबक के दिन देखेंगे, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया, आमीन।